بعد میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اگر ٹائم پہ نہ کی جائے. تو اس حوالے سے بھی آپ پارلیمنٹ میں کوئی قانون لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی عدالت یا کوئی پارلیمنٹ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ دیتی ہے یا قانون سازی کرتی ہے، مسلمان بحیثیت مسلمان نہ اس قانون سازی کا پابند ہے، نہ عدالت کی اس فیصلے کا پابند ہے. بے شک. ان دونوں کو ہم جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیونکہ ہمارے لیے قرآن مقدم ہے. بے شک. اور یہ میں نہیں کہتا، آئین سن 1973 کا آئین کہہ رہا ہے کہ قرآن سپریم لا ہے. بے شک. آئین کہہ رہا ہے ماشاء کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. تو جب آپ قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف کریں گے، آپ فیصلے قرآن اور سنت کے خلاف دیں گے، کوئی مانتے ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے، کم سے کم الحمدللہ اس فیصلے کو اور اس قانون سازی پر تکتا ہے. ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ. ابھی آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوا؟ جی ہاں، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ابھی سود کے حوالے سے جو ہے وہ کب اس تک میں بھی آ گیا ہو جائے گا انشاءاللہ پاکستان؟ دیکھیے، سود جو 73 1973 کا دستور ہے اس کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے کہ دستور میں موجود ہے کہ 10 سال میں سودی نظام معیشت کا خاتمہ ضروری ہے. یہ 73 کی آئین میں لکھا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ملک پر 77 سال سے حکمران وہ لوگ ہیں جو کل تک انگریز کے لیے مخبری کیا کرتے تھے، وہی کل کے مخبر آج رہبر بنے. واہ. تو وہ بات کرتے ہیں آئین کی سپریمیسی کی، آئین کی عملداری اور بالادستی کی، لیکن عملی میدان میں آئین کی عملداری میں سب سے بڑا رکاوٹ حکمران خود ہے. تو اسی وجہ سے جمعیت علماء اسلام، کیونکہ سن 1973 کی دستور پر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا دستخط موجود ہے، اسی لیے تو ہم اس کو اسلامی آئین کہتے ہیں. ہمارا نعرہ یہی تھا کہ بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 101 بار اپنے تقاریر میں برملا یہ کہا ہے کہ یہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی. اور یہ تقاریر 14 اگست سن 1947 سے پہلے بھی اور اگست 47 کے بعد بھی یہ موجود ہو چکا تھا. ایک دفعہ تو ان سے پوچھا گیا کہ دستور کیا ہوگا جو ملک آپ بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی صورت میں دستور موجود ہے، یہی ہمارے لیے رہنما اصول دیں گے. ماشاء اللہ. تو اسی قرآن کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق جو آئین نے بھی گارنٹی دی ہے کہ قرآن اور سنت کے منافی قانون نہیں بنایا جائے گا. سود کی ممانعت ہے، بلکہ انہوں نے سود کو اعلان جنگ قرار دیا ہے، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ماشاء. تو ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ آپ بلوچستان کی بلوچوں سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں، آپ انڈیا سے نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ F-16 جہاز انڈیا کے خلاف نہیں استعمال کر سکتے ہیں، امریکہ نے آپ پر پابندی لگائی. تو خدا سے آپ کیسے لڑیں گے؟ خدا سے لڑ سکتے ہیں آپ؟ اتنی بڑی طاقت آپ میں. تو 26ویں آئینی ترمیم میں جمعیت علماء اسلام نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں یہی ہم نے کیا کہ سودی نظام معیشت کا خاتمہ ہونا چاہیے، جیسے شرعی عدالت کا فیصلہ موجود ہے.
تو وعدہ یہی کیا گیا آئین میں کہ جنوری 2028 تک سودی نظام معیشت کو ہم ختم کریں گے، بغیر سود کے پاکستان میں نظام معیشت ہو۔ تو یہی جمہوری بعثت ایک جمہوری پارٹی، بعثت ایک اسلامی اور مذہبی کاز کے مطابق پارٹی 8 قومی اسمبلی کے اراکین کی طاقت سے یہی کچھ کر سکتی ہے وہ پارٹی، وہ ہم نے کیا۔ ماشاء اللہ، اللہم زد۔ اور اچھا سر، یہ اب جو گورنمنٹ آف پاکستان